بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دادا جان حکیم تھے، حافظ عبدالحمید مائی۔ ان سے متعلق میری پاس میموری اس لیے نہیں ہے کہ یہ شاید میں 1 یا 1.5 سال کا تھا تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور بچپن میں تصویر دیکھی تھی، اور اب آج سے کچھ سال پہلے ماشاءاللہ میرے چچا ہیں محمود مائی صاحب، سیالکوٹ میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے میرے دادا کی تصویر دی تھی۔ تو حکیم ہونے کا ذکر اس لیے ہوا کہ غالباً حکیم ہونے کی وجہ سے ان کے میرے والد صاحب کی گفتگو میں کچھ حکیموں والی جو ٹرمز ہوتی ہیں وہ ہوتی تھی۔ اس میں سے کچھ چیزیں جو مجھے یاد تھیں وہ جگر کی گرمی، خون کی صفائی، خون میں فاسد مادوں کا ہونا، یہ میں نے بچپن سے سنا تھا، اور شاید اسی طریقے سے کچھ چیزیں میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھیں۔ 80s کے اندر لاہور میں جب سینٹرل ماڈل سکول سمن آباد لاہور میں پڑھتا تھا تو اس کے قریب ورائٹی سٹور تھا، جہاں سے میں قیمتاً اور اکثر کرایہ پہ کتابیں لیتا تھا۔ تو پہلی دفعہ فسادات کا جو لفظ ہے یا ٹرم جو ان سی ہے، میرا تعارف وہاں پہ پڑھی ایک کتاب سے ہوا، جو اس وقت میرے لیے مہنگی ہونے کی وجہ سے میں خرید تو نہ سکا، لیکن اپنی ایک چلاکی کی وجہ سے میں تقریباً کوئی 15-20 دن روزانہ ادھر جاتا، اور کھڑے کھڑے اس کے کافی صفحات میں نے پڑھ لیے۔ وہ کتاب انڈیا پاکستان کی پارٹیشن سے متعلق تھی، اور اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے 1947 میں فسادات ہوئے اور لاکھوں جو ان سے لوگ تھے ان کا قتل عام ہوا، عورتوں کی عزت تار ہوئی، اور مختلف اس طرح کی دکانیں لوٹی گئیں، دولت اور یہ سارا کچھ تھا۔ لیکن ظاہر ہے وہ کتاب کسی بہت پراپر مسلمان نے لکھی تھی اور پاکستانی نے لکھی تھی، تو اس کتاب کا جو سارا ذکر تھا وہ اس میں یہی تھا کہ فسادات میں مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوا۔ تو یہ میرا ایک قسم کا پراپر تعارف فسادات کا بن گیا۔ تو چلتے چلتے جب تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو اس کے بعد فسادات کا لفظ دوسری دفعہ جب میں نے سنا، وہ اس طرح سے سنا کہ میرے خیال کے مطابق کالج لائف شروع ہو چکی ہوئی تھی، 88-89 کا شاید دور تھا۔ تو ہمارا ایک دوست ہوتا تھا، میرا ایک قریبی دوست ہے شرجیل، جو دبئی میں ہوتا ہے اب، اس کا آگے ایک دوست تھا جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا، اس کا تعلق چونیا سے تھا۔ تو پتہ چلا کہ جی چونیا میں فسادات ہو گئے ہیں، اور فسادات شیعہ سنی کا آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی ہے۔ تو میرے لیے یہ ایک عجیب سی بات تھی کہ یار ایک دفعہ فسادات میں نے سنے تھے ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں سے متعلق، جس میں اس کتاب کے مطابق مسلمانوں پہ ہندوؤں اور سکھوں نے بہت ظلم کیا تھا، تو اب فسادات آپس میں ہی ہو گئے ہیں، یعنی کہ ایک فرقہ مسلمانوں کا شیعہ حضرات کا اور ایک فرقہ مسلمانوں کا سنی حضرات کا، تو یہ آپس میں لڑ پڑا ہے۔ تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا، اور کنفیوژن میرے ذہن میں فسادات سے متعلق پہلے ہی موجود تھی، وہ اس طرح سے کہ تعارف جن سا تھا 80 سے پہلے تک، یعنی کہ میرے ٹین ایج کے پرائم سٹارٹ ہونے سے پہلے، اس کتاب کے حوالے سے اور دوسرے اساتذہ سے سنا کے ہمیں یہی پتا تھا کہ جی یہ ہندوؤں اور سکھوں نے بہت ظلم کیا ہے جی ہم پہ، اور بہت قتل و غارت، اور اس طرح عورتیں اٹھا کے لے گئے، اور یہ سارا کچھ کیا گیا۔ 80s کے اندر، لیٹ 80s کے اندر میں نے کچھ ایسا لٹریچر پڑھا کہ جس میں مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ وہ جو فسادات 1947 والے تھے، اس کے اندر صرف اور صرف ہندوؤں اور سکھوں نے کوئی کارروائی نہیں ڈالی، بلکہ مسلمانوں کا بھی کافی رول اس کے اندر موجود ہے۔ تو میں پہلے جو صرف سکھوں اور ہندوؤں پہ حیران تھا، مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ بجناب مسلمان بھی اس کے اندر شامل تھے۔ کچھ شالمی لاہور اور رنگ محل لاہور کے میں نے واقعات پڑھے کہ جس میں ہندوؤں کی دکانیں جلائی گئیں، یا ان کی املاک جو ان سی تھی وہ ڈاکے مارے گئے ان کے اوپر۔ اور لیکن ایک اور عجیب بات تھی کہ 80s کے اندر ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے یہ بتایا جا رہا تھا کہ یار یہ سکھ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، اور یہ بڑے ہمارے بڑے دوست ہیں، کیونکہ وہاں پہ شاید خالصتان کی تحریک چل رہی تھی،
اور جو میرے ایج میٹس ہیں ان کو شاید یاد ہو، ایک لیڈر، سکھ لیڈر بڑا مشہور ہوا تھا، سن جرنیل سنگھ بھنڈرا والا، وہ کوئی فریڈم فائٹر تھا، اس کی بڑی تعریفیں پاکستان میں ہوتی تھیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار ایک طرف تو 47 کے فسادات میں یہ جو سکھ تھے ان کے متعلق بتایا گیا کہ یہ بہت بڑے ویلن تھے اور انہوں نے بڑا ظلم کیا مسلمانوں پہ، تو یہ 80s کے اندر ہمیں ان سے محبت کرنے کو اور ان کے ساتھ تعلقات کا والا ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے؟ پھر فسادات یا اس طرح کے جو ان سے واقعات نے ایک اور رخ میرے ذہن میں آیا، فسادات کے معنی سے تو نہیں لیکن قتل و غارت کے حوالے سے کہ انسان کا جب دشمن بن جاتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو سمرائز کر دوں گی، اس سے پہلے میرے پاس 2 واقعات آ چکے تھے، ایک 47 کا واقعہ اور ایک جو تھا شیعہ سنی کے آپس میں لڑائیاں 80s کے اندر، جو ایک واقعہ ہمارے اپنے قریبی دوست، کیونکہ ہم سارے دوستوں کے اندر شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے اور اسکول میں بھی تھے، تو الحمدللہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ میرے بہت ہی جو قریبی دوست ہیں، ہم اس کو پولی کہتے ہیں، ویسے طاہر ان کا نام ہے، اس کے دادا جان کا انتقال ہوا تو ہاسپٹلس میں بھی ہم ساتھ اکٹھے تھے، اس کے دادا جان کا ہم نے جنازہ بھی پڑھا، اس کے گھر جا کے کونڈے بھی ہم کھاتے تھے، مجلس میں بھی بیٹھ جاتے تھے، تو ہمیں اس وقت بھی بڑا عجیب سا لگا کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ سوت ہی پھرتے رہتے ہیں، شیعہ میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جو پولی تھا وہ ہمارے ساتھ کئی دفعہ، ویسے نماز پڑھنے کی توفیق تو ہمارے گروپ کو کم ہی تھی، لیکن جب کبھی ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ مسجد میں، وہ سنیوں کی مسجد میں نماز بھی پڑھ لیتا تھا، اور ہم 24 گھنٹے اس کے گھر اس کے کھانے وانے بھی کھاتے تھے، اور سارے اس کے جو بھائی تھے دوسرے بھی، چاہے بڑے تھے چاہے چھوٹے تھے، ہمارے دوست بھی تھے۔ تو یہ فسادات یا لڑائی جھگڑا پہلے ہی میں تھوڑا سا اس پہ کنفیوز تھا۔ تیسرا میری زندگی میں ایک بڑا اہم واقعہ ہوا 2005 کا زلزلہ۔ اب اس وقت ظاہر ہے میں ہوش میں تھا، میری عمر میرے خیال میں 32-33 سال کی ہوگی، اور میں چیزوں کو سمجھتا تھا، جانتا تھا، اب چیزوں کو پڑھ چکا ہوا تھا، یونیورسٹی لائف گزار چکا ہوا تھا، جاب ایک کافی عرصہ کر چکا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ ایک رو چل رہی تھی کہ زلزلے والوں کی پورا پاکستان ہی مدد کر رہا تھا۔ ایک قسم کا سمجھ لیں کہ ہم نے 65 کی جنگ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بڑی مدد امداد بھی، وہ تو ہم نے نہیں دیکھی، لیکن 2005 کے زلزلے کے اندر بہت زیادہ ایک ولولہ اور جوش تھا۔ لیکن اسی ولولے اور جوش کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ بعض خواتین کے ٹرک غائب ہو گئیں، بعض خواتین کی جو لاشیں ملی ہیں ملبے کے اندر سے، ان کے بازو اور ہاتھ کٹے ہوئے ہیں زیور اتار کے لے جانے کے لیے۔ تو میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ ایک طرف تو مدد امداد کی جا رہی ہے اور یہ فسادات بھی نہیں ہیں کہ جس کے اندر بلوے ہو رہے ہوں، یہ تو ایک قدرتی آفت ہے۔ تو چلو جو ایک مین میڈ فسادات ہیں اس کے اندر تو لڑائی جھگڑا بلوے اور یہ سارا کچھ ہونا سمجھ آتا ہے، تو یہ جو ان سا ایک قدرتی آفت ہے اس کے اندر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے پھر دوبارہ سے 1947 کے فسادات کو دوبارہ سے پڑھنے کا ارادہ کیا کہ میں جان سکوں کہ یہ فسادات ہوتے کیا ہیں اور یہ کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارے سوالوں کے لیے برا نہ مانیے گا، میرا ذہن کچھ اسی طرح کا تھا اور ابھی بھی ہے الحمدللہ۔ سنی مسلمان ہونے کے باوجود میرے ذہن میں سوال بھی آتے ہیں، میں اس پر ریسرچ بھی کرتا ہوں، سوچتا بھی ہوں، گھبراتا شرماتا نہیں ہوں۔ تو 47 کے فسادات کے متعلق ایک بڑا یونیک سا سوال میرے ذہن میں آتا تھا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یار اگر یہ ہمارا ملک پاکستان ماشاءاللہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے بزرگوں کی دعائیں اور روحانی قوتوں کی اور یہ سارا کچھ اس کے اندر شامل تھا اور اللہ کی رحمت اور مدد اور نصرت اس کے اندر آئی تھی، تو اتنی زیادہ عورتوں کے ریپ کیوں ہو گئے؟ یہ اتنی ہزاروں عورتیں مسلمانوں کی سکھوں کے پاس چلی گئیں، سکھوں کی مسلمانوں کے پاس آ گئیں، اسی طریقے سے ہندوؤں کی عورتیں مسلمان اٹھا کے لے گئے، مسلمان کی عورتیں ہندو اٹھا کے لے گئے،
تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا رحمت والا معاملہ تھا اس کے اندر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنی قتل و غارت کیوں ہوئی ہے. تو میں نے جب دوبارہ سے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور آج تک میں پارٹیشن کے متعلق چیزوں کو بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، اور مختلف جو واقعات ہوتے ہیں اس پہ میری حیرت بھی ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 80s میں خالصتان کے متعلق بڑا جب پازیٹیو وائب آئی، اسی طریقے سے پچھلے سالوں کے اندر جب کرتارپور کے کوریڈور کا کام شروع ہوا اور ہم نے بڑے جوش و ولولے سے اپنے سکھ بھائیوں اور بہنوں کو ویلکم کیا اور ان کو پروٹوکول دیے اور ان کو فیسلٹی دی، تو میرے ذہن میں آیا کہ یار ہمارے جب میں 7 8 10 سال کا تھا تو یہ سکھ تو سارے کے سارے ولن تھے، اب یہ ہمارے بھائی بن گئے ہیں. پھر ہم بعض ایسے آپ لوگ ڈھیلوں وغیرہ کو جانتے ہوں گے، جو دونوں طرف کے پنجاب کے جو پرانے لوگ بچھڑ گئے ہوئے ہیں، جو ظاہر مائی بابے ہو گئے ہیں اب 80 80 90 سال کے، ان کو ملانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، خاندانوں کو کوشش کرتے رہتے ہیں. تو میرے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ یار کوئی ہو سکتا ہے کوئی مائی جو مسلمانوں کی مائی ہو وہ ادھر جا کے سکھ ہو گئی ہو اور سکھوں کے بچے اس نے پیدا کیے ہوں، اور یہاں والی جو ان سی ہے وہ جو ان سی وہاں کی سکھ عورت ہے یہاں آ کے اس نے ساری زندگی مسلمانوں والی گزار دی ہو. تو اب کرتارپور بارڈر پہ جب یہ ملتے ہوں گے، بے شک کسی سے بات یہ مائیاں یا بابے نہیں کرتے ہوں گے، لیکن ان کے ذہن میں تو آتا ہوگا کہ یار ہمارے ماں باپ بھی بچھڑے، ہمارا دین بھی بدلا، اور آج دیکھو دوبارہ پھر سے بڑی پیار محبت سے مل رہے ہیں. اس وقت ایک دوسرے کی جان کے یہ پیاسے تھے. تو ان تمام فسادات سے میری وہ تو کتابیں جو میں نے پڑھی، خاص طور پہ میں آپ سب لوگوں کو بھی سجیسٹ کرنا چاہوں گا. ایک صاحب ہیں، مجھے تو ہسٹورین لگتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں، ڈاکٹر اشتیاق، ناروے میں ہوتے ہیں. ان کی کتاب ہے پنجاب پارٹیشن پہ، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور پڑھیں. اسی طریقے سے علی قاسمی کی جو کتابیں ہیں پارٹیشن کے حوالے سے جو لمس میں پڑھاتے ہیں، وہ بھی بڑے زبردست کتابیں ہیں. ان کتابوں سے مجھے ایک فسادات کی ایک عجیب تھیوری میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے. یہ ڈائریکٹ مجھے ادھر سے نہیں ملی لیکن میرا اخذ ہے، اور کبھی مجھے اللہ نے توفیق دی، موقع دیا تو علی قاسمی صاحب سے یا ڈاکٹر اشتیاق سے مل کے یہ بات ڈسکس کرنا چاہوں گا. 47 کے فسادات کا مجھے ایسا لگتا ہے، پہلی بات تو یہ بتا دوں میں پاکستان بننے کے 200% حق میں ہوں. یہ بننا چاہیے تھا. جو ان سی آئیڈیالوجی تھی یا ایک کنسیپٹ تھا پاکستان کا، 2 قومی نظریے کا، اور خاص طور پہ آج کل ہندوستان میں جو حالات مسلمانوں کے ساتھ ہیں، یہ ضرور بننا چاہیے تھا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ فسادات ہونے کی ایک وجہ تو ڈاکٹر اشتیاق نے اپنی کتاب میں بتائی کہ 2nd ورلڈ وار کے اندر لوگ جو لڑ کے آئے ہوئے تھے ہمارے ہندوستانی، جو چاہے مسلمان تھے، چاہے ہندو تھے یا سکھ تھے یا دوسرے مذاہب کے تھے، ان کے اندر ایک خاص طرح کی بروٹیلٹی آ گئی ہوئی تھی. تو کہا جاتا ہے کہ فسادات میں بروٹل ایکٹس کے اندر وہ 2nd ورلڈ وار کے سولجرز کا بہت بڑا کام ہے. اس کے علاوہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو فسادات ہیں یہ ٹریٹڈ تھے، میڈ اپ تھے، کیونکہ بہت صدیوں سے یہ تینوں مذاہب کے لوگ آپس میں رہتے تھے. لڑائی جھگڑا ہوتا ہوگا، اختلاف ہوتا ہوگا، جس طرح آج ہمارا شیعہ سنی کا ہو جاتا ہے، بریلویوں اور دیوبندیوں کا ہو جاتا ہے، وابیوں اور دیوبندی یا بریلویوں کا ہو جاتا ہے. تو ایک نارمل بات ہے، یہ ہو جاتا تھا اختلاف، لیکن یہ ساتھ رہ رہے تھے. یعنی کہ سکھوں کی مائی جو ان سی تھی وہ مسلمانوں کے گھرانوں کے لیے بھی دادی یا نانی کا ہی رول ادا کرتی ہوگی اور کرتی تھی، جو میں نے ابھی تک ریسرچ کی ہے. ہندوؤں کا بھی یہی حساب کتاب تھا کہ ہندو جو ان سے تھے ہمیں مسلمانوں کے جو ان سے رسم و رواج تھے ان کو احترام سے دیکھتے تھے، اور مسلمان جو ان سے تھے وہ جانتے تھے کہ بھئی ان کی دیوالی ہے، یہ چیزیں ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جسٹ ٹو جسٹیفائی دا پارٹیشن آف پاکستان، کسی نہ کسی نے پلان کیا تھا کہ جب تک فسادات نہیں ہوں گے، قتل و غارت نہیں ہوگی، تو لائن تو کھینچی جائے گی پاکستان انڈیا کے درمیان، لیکن نفرت وہ چیز ہوگی جو اس دیوار کو مضبوط کرے گی. تو فسادات وہ چیزیں بن گئے جس کی وجہ سے وہ دیوار آپس میں بنی، پکی ہوئی، اونچی ہوئی، اور اس نے باقاعدہ ایک پارٹیشن کو روپ دھار دیا.
اچھا، اب مجھے ایسے لگتا ہے کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ جس بچے کو یا بچی کو نفرت سکھا دی جاتی ہے وہ نفرت جنم دیتا ہے آگے سے جا کے، اور جس کو محبت سکھا دی جاتی ہے محبت جنم دیتا ہے۔ میں 1947 کے فسادات کو اب 2005 کے زلزلے میں ہوئے کبھی واقعات سے جوڑتا ہوں، کیونکہ ہم نے 47 کے اندر آزادی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نفرت اور ایک دوسرے سے کلنگ کا ایک کلچر ڈیولپ کر دیا، لوٹ مار ہم نے سیکھ لی، ڈاکے مارنے سیکھ لیے، دوسروں کی دولت پہ قبضہ کرنا سیکھ لیا، تو یہ کسی نہ کسی طور پہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا۔ دیٹ از وائی اگر 2000 بندہ زلزلے والوں کی مدد کر رہا تھا تو 10 ایسے گھٹیا لوگ ضرور تھے جو وہاں پہ شاید ریپ کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے، زیور بھی لوٹ رہے تھے، رقومات بھی لوٹ رہے تھے، عورتوں یا لڑکیوں کے طالبات کی جو بسیں تھیں ان کو بھی غائب کر رہے تھے۔ یہ ذہنی، فکری، شعوری طور پہ 47 کے ان فسادات کے دیے ہوئے بچے ہیں جو ہمارے ساتھ آج تک چل رہے ہیں۔ تو ہمیں بات ساری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے فسادات ہماری بلڈ لائن میں شامل ہو گیا ہے، ہمارے خون میں۔ جس طرح سے مجھے اپنے ابا جی سے، والد محترم سے پتہ چلا کہ خون میں فاسد مواد پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہمارے بچپن میں آپ لوگوں کو جو میرے ایج میٹس ہیں اور میرے جیسے بیک گراؤنڈ سے لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے بچپن اور جوانی کے اندر ایک دوائی ہوتی تھی ہمدرد کی صافی، خون صفائی کرنے کے لیے سردیوں میں اس کا کوڑا کورس کرایا جاتا تھا، یا نیم کے پتوں کا یا کریلے کے پانی کا، کہ تاکہ بلڈ جو ان سے کلین ہوگا تو چیزیں صاف ہوں گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 1947 کے فسادات نے ہمارے اندر وہ اتنی زیادہ گندگی شامل کر دی ہے کہ وہ بچے دیتے آج ملٹیپلیکیشن کی ایک عظیم سطح پہ چلی گئی ہے۔ ہمیں بھی شاید کسی صافی دوائی کی ضرورت ہے، یا وگرنہ یہ عام چیزوں سے ٹھیک ہونی ہوتی تو اتنا زیادہ اسلام کا دور دورہ، اتنی تبلیغی جماعتیں، اتنے پیر، اتنے مولوی، اتنے جمعے، اتنی عیدیں، اتنی کتابیں، اور اب تو سب سے بڑی بات اتنے یوٹیوب کے چینلز، اس کے باوجود یہ خون کے اندر یا دماغوں کے اندر جو فاسد مواد ہے یہ تو کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور مجھے ڈر ہے کہ نیئر فیوچر کے اندر ہم اور فسادات دیکھیں گے، اور چیزوں کو اس طرح سے رپیٹ کریں گے، کیونکہ اگر 700-800-1000 سال ہندو، سکھ، مسلمان آپس میں اکٹھے رہنے کے بعد اچانک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو سکتے ہیں، وہ سکھ جس مسلمان بہن کو اپنی مسلمان عورت جس کو اپنی بہن کہتا تھا اس کا ریپ کر سکتا ہے، وہ مسلمان جس ہندو لڑکی کو وہ اپنی بیٹی بناتا تھا اس کو اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے 47 کے اندر، تو کیا یہ واقعات دوبارہ نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بحیثیت قوم کسی صافی کا، کسی خون صاف کرنے والی چیز کا دریافت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ خالی اسلام کے یا کسی بھی اور مذہب کے لیکچر سے اور اس کی ترویج سے تو کوئی اثرات نہیں آ رہے۔ تیلی لگانے کی ضرورت ہے۔ دیوبندی جون سا ہے وہ بریلوی سے، بریلوی جون سا ہے وہابی سے، وہابی شیعہ سے لڑنے کے لیے ہر وقت کے لیے تیار ہے۔ ان سارے مذاہب کو چھوڑیں، ہم ویسے بھی ایک لوور مڈل کلاس والا اپر کلاس سے، اپر کلاس والا غریب سے، غریب اپر کلاس سے، ایک کسی ادارے کا بندہ دوسرے ادارے سے، ایک شہر کا بندہ دوسرے شہر والے سے، ایک صوبے کا بندہ کسی دوسرے صوبے والے بندے سے، ہر وقت کسی بھی وقت کسی بھی لمحے کسی بھی ایکسٹینٹ پہ جا کے لڑنے کے لیے تیار ہے۔
میرے خیال کے مطابق ہم فسادات کے بم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر بحیثیت قوم ہم نے محبت کی صافی نہ پی اور اپنے خون کی ان فاسد اور مادوں کو ہم نے صاف نہ کیا تو ہمارا مستقبل مزید بدتر ہو سکتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے اندر ایک تو دوسرے صوبوں کا آپس میں رابطہ بڑھائیں، ڈسکورس کرائیں، تقریریں کرائیں، لیکچرز کرائیں، کمبائن فورم بنائیں، ایسے فورمز بنائیں جس میں ایک دوسرے کے کلچر کو جان سکیں، ان چیزوں کو ڈسکشن میں لائیں جس کے اوپر جس کی وجہ سے بحث مباحثہ کی کوئی جنگی یا خطرناک صورت حالت اختیار کر سکتی ہے، تاکہ یہ فاسد مادے ہمارے نوجوانوں اور ہمارے بوڑھوں کے جسموں اور دماغوں سے نکلیں اور ہم بہتر تعمیر و ترقی کی طرف جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہر طرح کے فسادات سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔